नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। माल की पाकी और हिफाजत के लिए ज़कात को देना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, नमाज कायम करो और ज़कात दो। फिर फरमाता है, जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला इसकी जगह और ज़्यादा देगा और बेहद रोज़ी देने वाला है। फिर फरमाता है, जो लोग हुजूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो माल बर्बाद होता है वो ज़कात ना देने की वजह से होता है। ज़कात देकर अपने मालों को मजबूत खिलों में महफूज कर लो, यानी अपनी दौलत की हिफाजत कर लो। अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो। माल और दौलत को अपने मजबूर, लाचार, परेशान, बेबस, बेसहारा लोगों को मदद करना और इनके साथ रहम करम और बेहतरीन सलूक करने के लिए माल का अता फरमाता है। मुसलमानों को आखिरत से बेपरवाह नहीं होना चाहिए। मौत के बाद वाली ज़िंदगी जो हमेशा हमेशा की है, वहाँ इन्हें माल का हिसाब बारगाह खुदाबंदी में देना है। इस बात को दिल में उतार लेना चाहिए। मालदार मुसलमानों को आखिरत से बेपरवाह नहीं होना चाहिए और माल का इस्तेमाल गरीबों पर बार बार करना चाहिए। नाजरीन, शहर बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, मिली इदारों की तरफ से, समाजी इदारों की तरफ से, एसोसिएशन कमेटियों के तरफ से, शहर के मारूफ कारपोरेटरों के तरफ से, जैसे कि इश्तियाक अहमद शिवाजी नगर, कलीम पाशा नागवारा वार्ड, इमरान पाशा गोरीपाला वार्ड, अजमल बेग कारपोरेटर, अब्दुल वाजिद मनोरमा पाल्या, AR जाकिर पुलकेशी नगर, शकील अहमद भारती नगर, कांग्रेस और JDS के बेशुमार MLAs और ख़वातीन के इदारे वगैरह गरीबों की मदद करने के लिए, ज़रूरतमंदों को राशन किट्स तकसीम करने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि वो खुशी खुशी ईद रमज़ान मनाए। इस मौके पर ज़कात कैसे इस्तेमाल हो, इसके मुस्तहक़ कौन लोग हैं, इसके लिए क्या लाहे अमल होना चाहिए, किन लोगों को ज़कात पहुंचना चाहिए, कैसे लोगों को राशन किट्स घरों तक पहुंचना चाहिए, इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हम शहर के एक मारूफ कारपोरेटर AR जाकिर, जो ज़मीनी सतह पर यह काम करते हैं, इनसे हमने इस ताल्लुक़ से कुछ सवालात किए हैं, जिसके ज़रिए से उन्होंने हमारे चैनल को एक इंटरव्यू देते हुए आइंदा साल तक मस्जिद वन तहरीक यानी मस्जिद वन कॉन्सेप्ट के ज़रिए से हर मस्जिद के अतराफ अकनाफ के घरों का सर्वे किया जाएगा, जिसके ज़रिए ज़कात के मुस्तहक़ कौन होंगे हमको मालूमात हासिल हो सकते हैं और ज़कात का पैसा गरीब और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने में आसानी होगी। AR जाकिर कारपोरेटर पुलकेशी नगर बड़े ही हमदर्द और रहमदिल इंसान हैं। इनसे हम बात करते हुए गरीब मुसलमानों की किस तरह मदद होनी चाहिए और मालदार हजरात को किस तरह इस में शामिल करना चाहिए, इस ताल्लुक़ से हमने जानने के लिए इनसे बात की है। AR जाकिर से मुलाकात करते हुए इनके ख़यालात और इनके एहसासात और इनके जज्बात को हमने इंटरव्यू के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इसको इंटरव्यू को देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में आलम इस्लाम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और जिस तरह से ज़कात जो साहिब निसाब हैं उन पर वाजिब की गई है, मैं ज़कात के सिलसिले में बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ज़कात के नाम पर राशन बांटा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ज़कात ऐसे लोगों को दी जाती है कि आगे चलकर अगले साल वो साहिब निसाब हो सके, वो ज़कात भी दे सके। इस तरह से ज़कात की अदायगी करें। मैं ज़कात तो बहुत ज़कात के सिलसिले से बस यही मैं
پھر سے ایک بار کہنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ ضروری ہے، اور زکوٰۃ پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیں، ٹھیک ہے، پہلے تو آس پڑوسیوں میں آپ پہلے دیکھیں جی، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دیں۔ پھر فطرے کا مسئلہ ہے، بہت سے اپنے خاندان میں ایسے بھی گھر ہیں جہاں پہ عید بھی کرنا مشکل ہوتی ہے، تو ایسے گھروں میں آپ اپنا فطرہ دیں۔ اور فطرے کا بھی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ صاحب نصاب ہیں تو فطرہ بس یہ پرٹیکولر اماؤنٹ کر کے نہیں، آپ 10 فیملیز کو بھی دے سکتے ہیں فطرے کا اماؤنٹ، ٹھیک ہے، اپنے حساب سے اپنے فائنینشیل کنڈیشنز دیکھ کر آپ زیادہ سے زیادہ فطرہ دیں، کیونکہ بہت سے گھر ہیں جہاں پہ عید بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں مسلمان بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ صحیح طرح سے استعمال کریں، اور اپنا زکوٰۃ کا حق جو ہے بہت بڑا، تو زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان کو اپنی زکوٰۃ دیں، بس یہی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ جو بھی کام کر رہا ہے، جو بھی ہمارے کارپوریٹرس کام کر رہے ہیں، الحمدللہ رمضان کے مہینے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے کہ اشتیاق ہو، عمران ہو، بہت سے ہر کوئی کر رہا ہے، ہر کوئی کارپوریٹرس کر رہا ہے۔ تو میں ان لوگوں کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا، کیونکہ وہ جو کوانٹٹی دیتے ہیں، دیتے ہیں وہ بہت اچھی کوانٹٹی ہوتی ہے، اور منیمم 10-15 دن کا راشن، ایک بار 1 مہینے کا راشن پہنچایا جاتا ہے، تو کہیں پہ 15 دن کا، منیمم 15 دن کا راشن دیتے تو یہ مناسب ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ 1 دن 2 دن کا راشن دے رہے ہیں، ویسے یہ کہ کلومیٹر کیوں کھڑا کر کے دے رہے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے، اور لینا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو میں ہمارے مسلمان بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ صحیح طرح سے دیں، اور اپنے فطرے کا صحیح استعمال کریں، اور جو صاحب نصاب ہیں لوگ، جو بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر جو لوگ ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جو محلے، غریب مسلمانوں کے محلے ہیں، وہاں پر جائیں آپ، سروے کریں، اور سروے کر جہاں پر جو کچھ بھی ہو سکے اپنی زکوٰۃ صحیح سے استعمال۔ دیکھیے، ملی اداروں کا کام بھی بہت اہم ہے اور طریقے سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ محلے میں کون غریب ہے، ٹھیک ہے، کس کو پہنچنا چاہیے۔ تو اداروں کا بھی کام بہت اہم ہے اور اچھی طریقے سے نبھایا جا رہا ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی مسجد ون مومنٹ کا جو کام شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ ایک ترکیب سے ہوگا، اور جو مسجد کے دائرے میں ایک مسجد جو ہوتی ہے اس کا دائرہ بنایا جائے گا، اور دائرے میں جتنے بھی صاحب نصاب ہیں، ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ان کا سب ڈاٹا کلیکٹ کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ رمضان سے ایک ترکیب سے کام ہوگا، اور انشاءاللہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ مسجد ون مومنٹ کے تحت بہت اچھا کام ہو رہا ہے، کارپوریٹرز کے تحت بہت اچھا کام ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو گراؤنڈ ریالٹی معلوم ہوتی ہے۔ ابھی مجھے فریزر ٹاؤن میں مجھے معلوم ہے یہاں پہ کون زکوٰۃ کا حقدار ہے، کون فطرے کا حقدار ہے، ٹھیک ہے، کس کو راشن جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کارپوریٹرز کو، کیونکہ وہ لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں، تو ایک اچھا کام ہو رہا ہے، میں ان لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اسی طرح سے ہر محلے میں، ابھی جو مسجد ون مومنٹ کا جو بات کر رہا تھا، مسجد ون مومنٹ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس میں مسلمان ہی نہیں، دلت بھائی بھی آ جائیں گے، اس میں SC/STs بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، ان کا بھی ڈاٹا اپنے پاس رہے گا، اور جو صاحب نصاب لوگ ہیں مسجد کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کے محلے میں کون ہے جو زکوٰۃ کا حقدار ہے یا فطرے کا حقدار ہے، وہاں سے ڈسٹریبیوشن ہوگا انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ایئر سے یہ کام ترکیب سے ہوگا۔ تو بس تب تک میں ہمارے لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی زکوٰۃ صحیح حقدار کو ادا کریں، اور یہ جو راشن کا جو کھیل چل رہا ہے، 1-2 دن کا راشن دے کر جو لائنوں میں کھڑا کر لوگوں کو جمع کر دے رہے ہیں، وہ اوائڈ کریں۔ بس عید کے موقع پر میں عالم اسلام کو اور خصوصاً بنگلور کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دینا چاہوں گا،
اور اس کے ساتھ جو جس طرح سے جو پولیٹیکلی سنس الیکشن، ابھی الیکشنز آ رہے ہیں ایک سال کے اندر، الیکشن کے موقع پر جو بگاڑنے کا کام مختلف پارٹیاں کر رہی ہے، ماحول بگاڑنے کا کام، اس میں آپ نہ آئیں، کیونکہ ہاں صبر سے رہیں۔ ابھی ہوبلی کا انسیڈنٹ جو ہوا اس میں بہت غلط ہوا، جب پولیس آلریڈی اریسٹ کر چکی تھی، جو بھی شرارت کیا اس کو جب اریسٹ کر دیے تھے، پولیس اسٹیشن کو جانے کا معنی ہی نہیں تھا، مطلب ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ایسے انسیڈنٹس کو اوائڈ کریں، جوش سے نہیں ہوش سے کام لیں، بس انشاءاللہ ضرور حالات بدلیں گے، بس یہ دعا کریں۔ اور ہمارے جو علماء دین ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ جو عید کے موقع پر جو بیانات ہوتے ہیں اور جمعے میں جو بیانات ہوتے ہیں اس میں پیغام دیں نوجوانوں کو کہ اپنے ہوش سے کام لیں اور زیادہ سے زیادہ تعلیم پر توجہ دیں۔ تعلیم اور ہیلتھ کیئر جو ہمارے دو ویکنیسز ہیں کمیونٹی میں، اس پہ توجہ دے کر اس پر کام۔ پہلے تو صاحب میں اپنے خاندان میں جو بھی مستحق لوگ ہیں زکوٰۃ کے حقدار ہیں، میں ان کے اوپر توجہ دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ محلے میں جو میں پریزیڈنٹ کا وارڈ کا کونسلر ہوں، وہاں پہ جو مستحق لوگ ہیں زکوٰۃ کے، میں ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہوں۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آنے والے سال میں وہ اپنے پیر پر کھڑے اور خود اور ایک دو لوگوں کو خود مدد کر سکیں، وہ اپنے حساب سے مدد